پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اخلاق کو کوئی صورت عطا کرتا تو دنیا میں سب سے حسین صورت حسن اخلاق کی ہوتی. سبحان اللہ. اگر اسے مجسم کیا جاتا، اس کی شکل بنائی جاتی تو سب سے خوبصورت صورت اخلاق کی ہوتی. اور اگر بدخلقی کو کوئی صورت دی جاتی تو سب سے بدصورت شکل بد اخلاقی کی ہوتی. آپ اپنے مزاج کے لحاظ سے اخلاق والا، اور اخلاق کا معنی ہمارے بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ میٹھا بولنا اخلاق ہے. صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں. میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں. سچ بولنا اخلاق ہے. آپ کا صبر والا ہونا اخلاق ہے. اللہ نے جو چیز جو دیا ہے اس پہ راضی رہنا اخلاق ہے. لالچ، ہرس، ہوس، طمع چھوڑ دینا اخلاق ہے. آپ کے مزاج میں خودداری ہو، وفاداری ہو، آپ اپنی طبیعت کے اور لہجے کے لحاظ سے کسی قسم کی کمزوری کا شکار نہ ہو، کبھی کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. آپ نے اپنی غریبی ہو یا امیری ہو اسے چھپا کے رکھا ہوا ہو تو یہ اخلاق ہے. سبحان اللہ. ہم نے بڑا محدود مفہوم اس کا سمجھا ہے. خلق کو مضبوط کرے. دو چار چیزیں اچھی طرح سمجھ لیں. سب سے پہلا اخلاق یہ ہے کہ انسان کی سوچیں صاف ستھری ہو، برا نہ سوچیں. بہت جلدی کسی کے بارے میں غلط رائے نہ قائم کریں. ایک آدمی آپ کے پاس سے گزر گیا ہے اور آپ نے سلام لی اور سادہ سا وعلیکم السلام کہا ہے اور مسکرایا بھی نہیں ہے اور حال چال بھی نہیں پوچھا تو بڑی جلدی اسے متکبر نہ کہیں. وہ پریشان بھی ہو سکتا ہے، وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے، اس کے گھر میں کوئی تکلیف بھی ہو سکتی ہے. آپ کے قریب سے کوئی گاڑی بڑی سپیڈ سے گزر گئی ہے تو آپ یہ نہ کہیں کتنا بدتمیز ہے، اسے کس بات کی جلدی ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس کے گھر میں کوئی ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے، اسے کوئی سخت فون آیا ہوگا گھر سے. بدگمانی، برا سوچنا، بری رائے دینا یہ بہت بڑی بدخلقی. بڑی جلدی کسی بندے کو دھوکے باز کہہ دینا، جھوٹا کہہ دینا، غلط کہہ دینا یہ درست نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیں ہماری سوسائٹی میں کیا کیا گیا. ہر ایک نے دوسرے کو برا کہا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ کوئی اچھا رہا ہی نہیں. جب سب لوگ ایک دوسرے کے رستے میں کانٹے بچھانے لگتے ہیں تو ساری رستے کانٹوں سے بھر جایا کرتے ہیں. پھر راہگیروں کے پیر بھی زخمی ہوتے ہیں. اچھا گمان، اچھی سوچیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسن ظن رکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. یعنی اچھا سوچنا بھی عبادت ہے. آپ مثبت رہیں، آپ کی رائے ہمیشہ پازیٹیو ہو، آپ اپنے مزاج کے لحاظ سے نیگیٹو نہ ہو. دیکھتے ہیں بڑی لوگ آپ کسی کے بارے میں رائے لے لیں. اگر کوئی بندہ بیچارہ کسی وجہ سے پیچھے رہ گیا، غریب ہو گیا تو اس کے بارے میں رائے ہوتی ہے کہ محنت ہی نہیں کرتا، کام چور ہے، چار بھائی ہیں کام کیوں نہیں کرتے. اور اگر اللہ نے مدد کر دی ہے، کسی کا عروج ہو گیا ہے تو کہتے پتہ کرو انہیں کو بینک تو نہیں لوٹیا. او بھئی آپ ہر معاملے میں منفی کیوں ہوتے ہیں؟ آپ اتنی جلدی کسی کے بارے میں بری رائے کیوں دیتے ہیں؟ آپ ذرا رکیں. قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچا کرو، بعض گمان بھی گناہ ہے. اچھا سوچیں. نبی پاک علیہ السلام طائف تشریف لے گئے، 10 دن قیام کیا، ایک بندے کو تبلیغ کی، انہوں نے جواب میں پتھر مارے. ہماری ذرا کوئی بات تلخی سے کر دے تو کیا حال ہوتا ہے، اور جو روڑے مارے. جب کریم واپس آئے تو ساتھ جو غلام تھے انہوں نے عرض کی حضور دعا کرے نا یہ سارے تباہ ہو گئے. حضور نے ہاتھ اٹھائے. تو جس طرح بندہ اپنے بچے، چھوٹے بچے کے، نادان بچے کے بارے میں رائے نہیں دیتا، حضور ہاتھ اٹھا کے فرمانے لگے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کرنا ہے. سبحان اللہ. اس طرح بندہ کسی نادان آدمی کے بارے میں، بچے کے بارے میں بات سے پتہ ہی نہیں ہے، ابھی سیاڑا ہو جائے گا، وقت گزرے گا، ٹھیک ہو جائے گا. یہ سوچ کا زاویہ ہے. اور میرے بھائی یہ باتیں میں کرتا بھی ہوں، آپ سنتے بھی ہیں، اور بھی آپ علماء سے سنتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. آپ لوگ ان کو جانتے ہیں کہ نبی پاک نے اپنے دشمنوں کے لیے دعا کی. اپنے ایک ذاتی دشمن کے لیے کبھی ویسے دعا کر کے تو دیکھیں، بھی تو کریم کا طریقہ ہے.
نظریاتی کی نہیں بات کر رہا، عقیدے کے دشمن کی، جو آپ کا ذاتی دشمن ہے، ذاتی، آپ کا جائیداد کا، گلی کا، قبیلے کا جھگڑا ایک دفعہ کریں تو صحیح دعا بھلا، اتنی دلیری کر کے تو دیکھیں۔ لیکن ہمارے اندر یہ اخلاقی ضرورت سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میرے بھائی کریم نے کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دی، جانتے نہیں۔ غلام نے عرض کی حضور ایک روایتی جو مہمان نوازی ہوتی ہے نا عرب کی، وہ بھی انہوں نے اس کا بھی لحاظ نہیں کیا، روڑے مارے جواب میں، بات نہ مانتے، کم از کم عرب کے مزاج کے اندر مہمان نوازی ہے، پانی پلانا، بٹھانا، کسی کی توجہ، یہ بھی نہیں انہوں نے کی، اور آپ ابھی بھی دعا فرما رہے ہیں۔ اور دعا کریں تباہ ہو جائیں، تو یہ میرے محبوب کا اچھا گمان ہے۔ تعلیم امت کے لیے کتنے اس میں رہنما اصول ہیں۔ حضور فرمانے لگے نہیں مانتے تو پھر بھی تباہی کی دعا نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ نہیں مانتے تو امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم تو اپنے بچے کو کہہ دیتے ہیں تم صحیح ہو ہی نہیں سکتا، اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں۔ اور نبی پاک کی کافر کے بارے میں رائے یہ ہے کہ ابھی نادان ہے، یہ جانتا نہیں یہ کیا کر رہا ہے، سیانا ہو جائے۔ اتنی جلدی بدگمان نہ ہو، اتنی جلدی رائے نہ دیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جمعے والے دن نا فرض پڑھ کے چلے جاتے تھے۔ ایک تاجر نے بات مشہور کرنی شروع کر دی، پیر بنا بیٹھا ہے اور باقی سنتیں اور نفل پڑھتا ہی نہیں۔ بڑا آسان ہوتا ہے نا، دنیا میں ایک ہی کام آسان ہے، وہ تنقید کرنا ہے، اور ایک کام مشکل ہے، وہ تعمیر کرنا۔ ہم تعمیر نہیں کرتے، تنقید کرتے ہیں۔ اپنا کام ٹھیک کر کے نہیں کرتے، باقی ساری دنیا کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی ڈیوٹی ٹھیک کر کے نہیں کرتے، باقی سب سے کہتے ہیں ٹھیک ہو جاؤ۔ بھئی تو اپنا کام ٹھیک کر۔ ایک دوست میرے پاس آئے اور بحث کرنا چاہتے تھے پاکستان کے حالات پر، تو وہ جوتوں کا کارخانہ چلاتے تھے۔ میں نے کہا یار آپ پورے ملک کو چھوڑے، آپ جوتے صحیح بنایا کریں، تاکہ کسی غریب آدمی جو آپ سے خریدے تو پھر جلدی ٹوٹے نہ، اتنا تم لوگوں کا فائدہ ہونا۔ سبحان اللہ۔ اپنا کام تو ہم ٹھیک کر کے کریں۔ ہم ساری دنیا کو ٹھیک کرنا تو چاہتے ہیں، پر اس کو بھی تو ٹھیک کریں جو ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنی ڈیوٹی پر بھی تو توجہ دیں۔ عام دام برسر مطلب وہ کہنے لگا دیکھو جی بابا جی باقی نماز ہی نہیں پڑھتے جمعے والے دن، اور صرف فرائض کی ادائیگی کے بعد مسجد سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اس نے کئی لوگوں سے کہا دیکھو جی پیر بنے ہو اور اس کام میں بڑے لوگ ماہر ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں بدگمانی پھیلانا تو ختم ہے، خلاف واقعہ بات کو بھی بالکل معروف کر دیں گے، خلاف واقعہ۔ لوگوں نے سمجھایا کہ اتنی جلدی نہ کرو، بزرگ آدمی ہے۔ کہنے لگا یہ کیا مطلب ہے، جلدی کیا ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، دکان کھولنی ہے، آگ بجھانی؟ ایک بندے نے کہا یار چل تو پتہ ہی کر لے وہ کہاں جاتے ہیں جمعہ پڑھ کے۔ تو وہ پتہ بھی کیا تو جاسوسی کے انداز میں۔ حضرت جمعے کی نماز کی ادائیگی کے بعد، فرضوں کے بعد، خطیب صاحب نے، امام صاحب نے نماز کا سلام پھیرا، دعا ہوئی تو حضرت جماعت کے بعد نکل گئے۔ وہ پیچھے ہو لیا، دیکھو کہاں جاتے ہیں۔ رستے میں حضرت شیخ نے ایک دکان سے نان خریدے تو کہنے لگا اوہو مولوی کو بھوک نے ستایا تھا، اس لیے سنن اور نوافل چھوڑ دیے۔ تھوڑے اور آگے گئے حضرت تو کچھ کباب خریدے تو کہنے لگا اوہو دیکھو عمر دیکھو اور ذائقہ دیکھو۔ حضرت جنگل کی طرف بڑھے تو کہنے لگا اب یہ لوگوں سے چھپ کے کھائیں گے۔ لیکن تھوڑا ہی رستہ طے ہوا تو ایک کچے مکان کا دروازہ حضرت بشر نے اپنے ہاتھوں سے کھولا۔ سبحان اللہ۔ کہتا جب شیخ اندر گئے تو میں حیران رہ گیا، ایک فالج کے مریض بزرگ اس کچی آبادی میں کچے گھر میں لیٹے ہیں۔ حضرت نے پہلے اٹھایا، پھر مٹکے سے پانی ڈال کے ان کا منہ دھویا، اور پھر پہلا لقمہ توڑ کے بابا جی کے منہ میں ڈال کے کہا معاف کر دینا، جمعہ تھا مجھے دیر ہو گئی، ابھی تو میں نے بقیہ نماز بھی ادا کر دی۔ سبحان اللہ۔ کہتا ہے میں تڑپ کے رویا۔ میں نے کہا اوئے ہوئے میں کیا سمجھتا تھا، یہ کیا نکلا؟ او بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ کہتے کھانا کھلایا اور میں زیادہ اس وقت تڑپا جب وہ بزرگ کہنے لگے بشر کب تک آؤ گے یار، میں تو جب سے معذور ہوا ہوں میرے اپنے بھی چھوڑ گئے،
14 سال بیت گئے ہیں تم روز آتے اور مجھے کھانا دے کے جاتے ہو، کب تک یہ ڈیوٹی کرو گے؟ کب تک یہ کام کرو گے؟ حضرت بشر حافی نے روتے ہوئے بزرگ کی آنکھوں سے آنسو پونچھے، کہنے لگے بابا جی آپ کا کیا خیال ہے، یہ جو پورا شہر میری عزت کرتا ہے تو میں کوئی ساری رات عبادت کرتا ہوں اور ہر روز روزہ رکھتا ہوں اور بہت صدقات کرتا ہوں؟ فرمانے لگے میں آپ کی خدمت کرتا ہوں تو اللہ نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا فرمائی۔ وہ شخص کہتا ہے میں قدموں میں بیٹھ گیا، میں نے کہا یار کمال لوگ ہو، کس مزاج کے لوگ، اچھا سوچیں یار، اچھا سوچیں۔ تھوڑی تلخ ہو گئی ہوگی آپ کی گھر والی، لیکن چھوڑ کے آئی ہے سارا کچھ گنجائش نہیں اسے۔ آپ جب یہ لفظ کہتے ہیں نا کہ ابا جی آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، تو ساری زندگی کی کمائی اس باپ کی 1 منٹ میں آپ زمین بوس کر دیتے۔ آپ کی بدگمانیاں، کمزوریاں، لوگوں کے بارے میں برا سوچنا، بلا وجہ 2-3 باتیں فرض کر کے دشمنیاں بنا لینا، یہ بہت بڑی بد اخلاقی، اس سے بچیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، اعلیٰ اخلاق یہ ہے کہ دوسروں کا احساس اپنے دل میں پیدا کریں۔ سبحان اللہ۔ یہ کچھ دوست بالکل آگے بیٹھ گئے ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں، میں دیکھیں کتنی نرم جگہ پہ اونچی کرسی پہ بیٹھا ہوں، لیکن اسی بزم میں کچھ لوگ بالکل پیچھے ہیں بیچارے، جن کو بیٹھنے کی جگہ ہی میسر نہیں آئی، بڑی دشواری میں کھڑے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کا بھی تو احساس ہمارے دل میں جاگنا چاہیے، ہمیں خیال ہونا چاہیے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں صرف اپنا پتہ ہوتا ہے، دوسرے کی خبر نہیں ہوتی۔ ہم جہاں بیٹھے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ صرف میرے لیے ہی مسائل ہیں، سامنے والے کے لیے کوئی مسئلہ۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، صبح کے دفتر میں بیٹھے ہیں، بڑا کام کیا ہے، طبیعت تھک گئی، اور جو آدمی لائن میں لگا ہوا تھا نا وہ بھی بڑی دیر سے لگا ہے، اور جب اس کی باری آئی ہے تو پینشن لینے کی تو وہ بوڑھا بھی پوری طرح تھک گیا۔ اور اگر وہ بہت امیر آدمی ہوتا تو وہ لائن میں لگ کے پینشن وصول کرنے نہ آتا۔ آپ کی طبیعت کی تلخی اور اس کا احساس نہ کرنا اسے پریشان کرے گا، اور 2 منٹ کہہ دینا بابا جی آپ بیٹھے نا، آپ کیوں کھڑے، یہ آپ پانی پیئے نا، بسم اللہ، ہو جاتا ہے آپ کا کام، فکر نہ کیا کریں۔ اور یہ میرا نمبر رکھ لیں، پھر بھی کوئی مسئلہ ہوا تو فون کر لینا، کر کے تو دیکھ بابا کہے گا کسے چنگی ماں دا پتر، کسی اعلیٰ قبیلے سے ہے۔ آپ کا تھوڑی دیر احساس کرنا لوگوں کو کتنا عروج پہ لے جاتا ہے۔ آپ کہہ دیں اماں سے کہ اماں بس ٹھیک ہے، روٹی تو نے پکا دیا نا، اب تو بیٹھ، ٹھیک ہے آپ تھکے باہر سے آئے، اماں تو بیٹھ، بورتی خانے سے اٹھا کے تو میں لا ہی سکتا ہوں، میں لاتا ہوں، بلکہ تیرے لیے بھی لاتا ہوں، اماں تو آج بیٹھنا، آج چائے میں پکاؤں گا تیرے لیے، یہ کر ذرا، تو سو جائے گا تو اماں رضائی کے اندر بھی رو رو کے کہے گی اللہ ان کے بچے سارے انو دے گی۔ لیکن تھوڑا سا کسی کا احساس کرنا، تھوڑا سا کسی کے بارے میں آپ کے دل میں گنجائش کا پیدا ہونا، یہ اس بندے کو تسلی دیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی دوائیاں کم ہو جاتی ہیں، نیند سکون کی آتی، شرط یہ ہے کہ ہم دوسروں کا احساس کریں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ میں احساس کا یہ عالم تھا کہ ایک دن کریم مجھ سے فرمانے لگے عائشہ جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہیں پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب آپ کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے۔ یا رسول اللہ مجھے میری ماں روئے، میں اور آپ سے ناراض، فرمایا بتاؤں پھر؟ حضور بتائیے، فرمایا کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم، سبحان اللہ، اور جب دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت ابراہیم کی نسبت سے جناب عائشہ کہتی ہیں میں تڑپ گئی، میں نے کہا حضور آپ اتنا خیال رکھتے، یہاں تک کوئی سوچتا کیا ہے، بولتا کیا ہے، اس کا ہمیں تو تڑپ کے دکھایا جاتا ہے، احساس پیدا نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں کیوں اتنی بے حسی ہے، کیوں اتنی کمزوری ہے، کیوں کر کے ہم اپنوں کے لیے اتنے سخت ہو گئے، کس طرح کر کے ہمارے رویوں میں اتنی تلخی آ گئی، سمجھ نہیں آئی۔
حضرت سیدہ عرض کرنے لگی حضور مجھے رب محمد کی قسم ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری زبان سے نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے۔ احساس اتنا تھا کہ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن میں جب نماز کی تلاوت شروع کرتا ہوں اور پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی، میں سوچتا ہوں اس کی ماں کو تکلیف ہوگی، لہٰذا میں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نماز میں بھی بندوں کا احساس، نماز میں بھی لوگوں، یہاں تو بڑا مزہ آتا ہے لوگوں کو، اوہو مہمان خصوصی ہوں میں ذرا دیر سے آؤں گا، ذرا لوگوں کو پتہ چلے، پوچھتے پھرتے ہیں۔ یہ ہمیں جلسوں پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں تسی آ بھی گئے ہو، میں کہ سانو ویلے سمجھ لو تسی، اس لیے وقت پہ آ گئے۔ آپ کیوں لوگوں کو تکلیف دیتے؟ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے مولانا یا تو یوں کہو کہ 2:15 بجے تک آ جانا، مناسب وقت پہ جماعت ہو جائے، اور اگر آپ نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا 2:15 بجے ہی جماعت ہوگی تو پھر آپ نے 2:20 کیوں کیے؟ آپ کا وعدہ تھا، نے کیوں لوگوں کو تکلیف دی؟ لیکن بڑا مزہ آتا ہے جب لوگ گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لوگوں کا خیال ہوتا ہے، بڑی بات ہے۔ ہمیں بھی تھوڑا احساس کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا میرے ساتھ بھی کئی دفعہ ہوتا ہے، اب میں یہاں تیسری جگہ پہ حاضر ہوں، اس کے بعد بھی میری مصروفیت ہے، ممکن نہیں ہوتا سب لوگوں سے روک کے ملاقات کرنا، اور جہاں کہیں آگے جانا ہوتا ہے وہ یہ تو پوچھتے ہی نہیں کہ آپ نکلے کہ نہیں نکلے، وہ تو پوچھتے ہیں کتنے پہنچے، تو یہ پوچھتے ہیں۔ تو اب ہمیں کچھ چیزوں میں بڑا ایک دوسرے کا لحاظ، احساس، خیال کرنا چاہیے، ہمیں کچھ چیزوں پر خاص توجہ رکھنی چاہیے۔ آخری بات، اور پھر میں اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں، ایک بہت بڑا اخلاقی رویہ یہ ہے کہ اگر کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو نقصان بھی نہیں کرنا، اگر کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو توہین بھی نہیں کرنی، اور اگر کسی شخص سے محبت نہیں کرتے تو کسی اچھے عقیدے والے سے نفرت بھی نہیں کرنی۔ اچھی رائے دیں، کوشش کریں کہ کسی کا بھلا ہو، کسی کا فائدہ ہو، اگر آپ سے کسی کا فائدہ ہو گیا تو آپ بڑے خوش قسمت آدمی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہترین ہے تم میں سے جو لوگوں کے حق میں نفع بخشے، اپنی طبیعت اور مزاج سے کسی کا بھلا، اور بھلا کروڑوں روپے سے نہیں ہوتا، صرف آپ کے پاس آ کے کسی دوست نے شکایت کی یار ابا جی بڑے ہی سخت ہو گئے، بڑے تلخ ہو گئے، دیکھو نا اب یہ بھی کہہ دیا دوستوں کے بیچ، اب آپ اس کا بھلا کریں، اس کو کہیں تجھے صرف یہی پتہ ہے وہ سخت ہیں، وہ نہیں پتہ وہ تیرے لیے تکلیف کتنی اٹھاتے ہیں اور سختی بھی تیرے بھلے کو کرتے ہیں۔ آپ تھوڑا قریب کر دیں گے بیٹے اور باپ کو، لیکن اگر آپ نے کہا نا میں نے تو پہلے نہیں پتا سی میں گال ہی نہیں سکتا، وہ کیا کریں گی؟ لوگ میں نے دیکھا اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے سب سے توڑ دیتے، اتنا ظلم کرتے ہیں، کسی کی خیر خواہی کریں، کسی کے بچے کو اچھا مشورہ دیں، بھائی ناراض ہو ہی جاتے ہیں پر بھائی ہوتے ہیں۔ ہم سے ایک دوست، ایک بھائی ہمارا دوست ہے، کسی اور کا دوست ہے، اس نے آ کے مشورہ مانگا ہے، یار وہ بھائی کہہ رہا ہے کہ فلانا پلاٹ میں نے لینا ہے، تو آپ کہتے ہیں انہیں کہیں لینا، پیسے دے دیتا تو کمائے نہیں، ڈٹ جا۔ آپ اسے کہیں یار جگہ تو یہیں رہ جانی ہے، بھائی نہیں ملا کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا 2 ناراض لوگوں میں صلح کرا دو، 2 بچھڑے ہوئوں کو ملا دو، اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ لو یہ مفت والا حج کرو، روز کرو، لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کرو، نفع دو، یہ اعلیٰ اخلاق ہے۔ توڑا بھی جا سکتا ہے، جلتی پر تیل بھی ڈالا جا سکتا ہے، لیکن جو لوگ میٹھے اور ٹھنڈے کا انتظام کرتے ہیں وہ لوگ خوشیاں بکھیرتے ہیں، محبتوں کو فروغ دیتے ہیں۔ تو 3 باتیں میں نے اس مختصر نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اس لیے تھوڑا قبل دعا کر رہا ہوں تاکہ آپ